سامعین، پروگرام ہوا کی بیٹیاں لے کر میں ہوں آپ کی میزبان نبیلہ اور میرے ساتھ ہیں سارا۔ دوستو، آپ کو اس پروگرام میں ہم لوگ خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا۔ سامعین، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ جیسا کہ اس پروگرام کے نام سے پتہ چلتا ہے، اس پروگرام کا بنیادی مقصد خواتین کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور انہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ وہ رب کریم کی ایک خوبصورت اور خاص تخلیق ہیں کہ بغیر دنیا مکمل ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ سارا کسی نے خوب کہا ہے کہ کائنات میں رنگ خواتین کے دم سے ہے، اور میرے خیال میں یہ بات سچ ہے۔ خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے کہ خواتین کے دم سے ہی خاندان اکٹھا رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رشتے میں کیوں نہ ہو۔ ان تمام رشتوں کو ایک خاتون احسن طریقے سے نبھاتی ہے، ایک ماں کے طور پر، ایک بیوی کے طور پر اور ایک بیٹی کے طور پر۔ دیکھیں، ہمیں کلام میں ایک ساس کا تصور ملتا ہے، ایک بہو کا تصور ملتا ہے، روت کے روپ میں اور نومی کے روپ میں۔ اگر ہم ان کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں تو میرے خیال میں یہ بات لیکن نبیلہ، مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ ایسا نہیں سوچتے۔ ہم لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور جو دوسرا کر رہا ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہے، کوئی بھی انسان ہے وہی سوچتا ہے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے وہ ٹھیک ہے۔ آپ کی باتیں جو ہیں وہ سائرہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ تربیت جو ہے وہ ماں کے ہاتھ میں ہے، بالکل ٹھیک کہہ اور رہی ہیں آپ۔ تربیت میں ہی فرق رکھ دیا جاتا ہے کہ لڑکے کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آنے والی جو ہے وہ غلط ہوگی۔ کچھ جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے لیکن زیادہ تر ایسے نہیں۔ آج کل تو جتنے بھی رشتے ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ تر اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہیں، پسند سے، اور وہ پسند کی شادیاں کر کے بھی 2 سال سے زیادہ نہیں چلتی۔ سارا، آپ کی ساری باتیں جو ہیں ان کو میں تسلیم کرتی ہوں، کسی بات کو بھی رد نہیں کرتی۔ آپ نے کہا کہ خواتین ہی خواتین کی ٹانگ کھینچتی ہیں، اور جو ساس ہوتی ہے وہ بہو کے خلاف ہے اور بہو جو ہے وہ ساس کے خلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہے، یہ باتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گی کہ شاید اس کی وجہ یہ ہوگی کہ خواتین کا جو اندر کا غبار ہے وہ اپنے غبار کو اس طریقے سے نکال لیتی ہیں، وہ چونکہ مردوں پہ نہیں نکال سکتی اس لیے آپس پہ ہی نکال لیتی ہیں۔ تو میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کو وہ مقام، وہ وقت نہیں دی جاتی جو دینی چاہیے، اور اس بات کا ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے، آئے دن اخبارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ عورت کے منہ پر تیزاب پھینک دیا گیا، اسے جلا دیا گیا، مارا پیٹا جاتا ہے، پڑھنے نہیں دیا جاتا، بیٹوں کے مقابلے میں کمتر سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ سراسر زیادتی ہے نا؟ یہ واقعی زیادتی ہے، اور یہ کیسی زیادتی ہے جس سے پوری زندگی عورت کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور اب لاء کے مطابق جی، میں خداوند کا بڑا شکر کرتی ہوں کہ عورت کو جائیداد میں پورا حصہ دیا جا رہا ہے، برابر کا حق ہے عورت کا، اچھا، اور یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اور امید کرتے ہیں خدا سے، اور یہ سارا کچھ ہے، ہم اچھا ہی سوچنا چاہیے، برا نہیں۔ عورت جو ہے آج اگر 80% گھر سے باہر ہے تو یہ تبدیلی ہے۔ اور نپولین نے کہا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دوں تو تم مجھے پڑھی لکھی مائیں دو۔ بالکل بالکل بالکل۔ تو یہ بہت بڑا چینج ہے نبیلہ، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ تعلیم کی وجہ سے آئی ہے عورت میں؟ بالکل، تعلیم کی وجہ سے۔ یہ اچھی بات ہے سارا کہ اندھیرے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور جہاں لڑکیوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملتا ہے وہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ مردوں کے برابر ہیں۔ اور کوئی بھی شعبہ لے لیں، جیسے آپ نے ابھی اتنے سارے شعبوں کا ذکر کیا ہے، تو ہر شعبے میں عورت نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ اس کی اہل ہے۔ بالکل، پڑھی لکھی ماں، کیونکہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہے۔ بالکل، تو ماں کی گود سے ہی جب وہ اچھی باتیں سیکھے گا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بچہ لڑکا فرق رکھے گا۔ اور جو پڑھی لکھی ماؤں کے ہاتھ کے پلے بچے ہیں وہ واقعی فرق نہیں رکھتے۔ اب بہت تبدیلی آ چکی ہے، اگر مردوں میں تبدیلی ہے تو عورت باہر ہے۔ بالکل، تو یہ پڑھی لکھی ماؤں کا ہی فرق ہے کہ آج عورت، خدا ان کا شکر ہے کہ وہ سامنے نظر آتی ہے، ہمیں جج عورتیں نظر آتی ہیں۔ بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ آسما جہانگیر کا نام پیچھے نہیں جاتا، وہ سپریم کورٹ کی لائر ہے، اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ چھوٹی بات نہیں، بالکل۔ اور ہمارے تو ملک میں وزیر اعظم تک رہی خاتون رہی ہیں، بالکل، انہوں نے پورے ملک کی باغ دوڑ سنبھالی۔ تو پھر ہم بہت بہت شکر کرنا چاہیے کہ عورت اب بہت اچھے مقام پہ آ چکی ہے، اور اگر آج 80% ہے
تو 100% پہ بھی آ ہی جائے گی. بالکل. اور اس میں مردوں کا برابر کا حصہ ہے کیونکہ مرد اجازت دیتا ہے تو عورت باہر نکلتی ہے. نبیلہ ہماری لڑکیاں جو ہیں بڑی اچھی اچھی پوزیشنز پہ ہیں, اسپیشلی جب میں کبھی جاؤں کورٹ کچہری کے تھانے, جب میں لیڈیز کو دیکھتی ہوں تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے. تو جب میں دیکھتی ہوں کہ آگے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو ایک تو ان کو بات بتانا آسان ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم مردوں سے ویسے بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک شروع سے وہ رکھا گیا نا گیپ, طرح میں آپ کے ساتھ بات کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے میں کسی مرد کے ساتھ نہ کر سکوں, تو وہ ہمارے دل میں شروع سے ایک ہے. تو ہمیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے, یہی تو ختم ہونا چاہیے. لیکن یہ اب ٹائم تو لے گا. ابھی تو یہ ہے کہ شکر کہ ہم ادھر بیٹھے ہیں دونوں بات چیت کر رہے ہیں, لیکن کافی حد تک تبدیلی آ چکی, تھوڑی اور ضرورت ہے, لیکن بڑا فرق ہے. یہ کورٹ کچہری جاتی ہیں خواتین کے مسائل لے کر؟ بالکل, خواتین کے مسائل لے کے. اچھا, تو مطلب بہت سارے مسائل ایسے ہیں جن کو کورٹ کچہری کی ضرورت پڑتی ہے. بالکل نبیلہ, پڑتی ہے. بہت سی جگہ ہمیں حقوق کے لیے لڑنا پڑتا ہے, تو حق مانگنے کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ عورتوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ خدا نے انہیں بہت خاص بنایا ہے اور ان کو اپنا حق کا پتہ چل گیا ہے اور وہ اپنا حق لینے کے لیے چل پڑی ہیں. اور باقی خواتین سے بھی میں یہی بات کروں گی کہ جب آپ تھک جائیں, جب آپ اپنے آپ کو ہارا ہوا محسوس کریں, جب امید کی کوئی کرن آپ کو نظر نہ آئے, تو اس سلسلے میں آپ نے گھبرانا نہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند کہتے ہیں کہ اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.